الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وجميلنا وأجملنا وأكملنا وأزرفنا وأشرفنا وأكرمنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مکرم عزیز دوستو بھائیو محض مخلص موحد ساتھیو السلام علیکم۔ مدت مدیدہ کے بعد آج آپ کی محفل کے اندر حاضر ہونے کا رب ذوالجلال والکبریاء نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ آج کی محفل اور مجلس کی ایک عظیم نسبت کے ماتحت آج آپ اور میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کے دربار لجپال کے اندر دلی دعا اور درخواست ہے کہ الہ العالمین آج کی ہماری چند گھڑیوں کو میدان محشر کے اندر میری اور آپ سب حضرات کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ ایک خوش بخت اور خوش نصیب کم سن بچے نے
قرآن مقدس کو سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جس کی حوصلہ افزائی کی خاطر آپ حضرات یہاں موجود ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین مسلمان قوم کے ایسے ہونہار اور لائق بچوں کو صحیح معنی میں قرآن مقدس کا عالم اور قاری بنائے، اور تادیر قرآن اور سنت کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جہان کے اندر ہر چھوٹا بڑا انسان اپنے دل کے اندر یہ تڑپ اور خواہش رکھتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کسی قسم کی بے برکتی اور نحوست اور بدبختی نہیں آنی چاہیے، بلکہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزرے، ہر لمحے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے انوارات اور برکات نزول ہونے چاہیے۔ جب کوئی شخص اس دنیا کے جہان کے اندر اس بات کی طلب تڑپ اور جذبہ اور خواہش رکھتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بابرکت ہونا چاہیے، اس زندگی کے کسی لمحے کے اندر بے برکتی، نحوست اور بدبختی نہیں آنی چاہیے، تو پھر جب تک برکت خداوندی کا نسخہ استعمال نہیں کرتا اس وقت تک اس کے گھر میں برکت نازل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت کو وجود اپنے کے اندر بسانے اور رچانے کے لیے انسان کو اس برکت خداوندی کا وہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے کہ جس نسخے کی بدولت انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے نزدیک بابرکت ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال میں تو پنکھے کا شور زیادہ ہے، اسی لیے آپ حضرات پریشان ہیں کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، خاموش بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو سمجھانا تو ہے نا، سمجھانا ہماری ذمہ داری کے اندر داخل ہے کہ آپ تک بات پہنچانی بھی ہے اور اپنی وسعت کے مطابق آپ کو بات سمجھانی بھی ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ حضرات کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ سب حضرات کو آ رہی ہے؟ اچھا، بہرحال جن حضرات کو سمجھ آ رہی ہے وہ کم از کم میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سبحان اللہ کہتے رہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ ایسے ہی بالکل خاموش بیٹھنا، یہ ایک ایسی عظیم محفل ہے کہ اس محفل کے اندر آنے والا ہر شخص اللہ کی برکت کا مستحق ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، اللہ سے آج برکت لینی چاہیے؟ جن حضرات کو برکت کی ضرورت ہے کہ ہم بغیر برکت خداوندی کے نہیں رہ سکتے، وہ کم از کم سبحان اللہ کہتے رہیں۔ جن کو ضرورت ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بہرحال آج مزہ نہیں ہے جس طرح آپ حضرات کا ایک ذوق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے، حالانکہ وقت بھی ٹھنڈا ہے، مسجد بھی الحمدللہ تمام سہولیات کے ساتھ آراستہ ہو چکی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مسجد جب کچی ہوتی ہے تو لوگ پکے ہوتے ہیں، جب مسجد پکی ہو جاتی ہے تو لوگ کچے ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال ہے آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا معاملہ وہی بن چکا ہے۔ ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ پکے بیٹھے رہیں گے نا، سنیں گے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر برکت لینے کے لیے اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا ہے، اس نسخے کا نام اللہ نے رکھا ہے قرآن۔ اس نسخے کا نام کیا ہے؟
وہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک فرقان ہے، اللہ کی توحید پر ایک مکمل برہان ہے۔ اسی لیے جو بندہ بھی برکت خداوندی سے محروم ہے وہ دنیا اور آخرت میں بالکل حیران ہے، ہمیشہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر سرگردان اور پریشان ہے۔ جو آدمی برکت خداوندی سے مالا مال ہو جاتا ہے، شاد آباد سرسبز ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کی زندگی کے اندر ایک ایک لمحے کے اندر اس کا تعلق، اس کا تملق، اس کا تخلق، اس کی محبت، اس کا لگاؤ، اس کی زندگی کا ایک ایک سانس اور لمحہ گزرتا ہے تو اللہ کے پاک کلام قرآن مقدس کے ساتھ گزرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ برکت جس جگہ پر آ جاتی ہے اس برکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز پہلے تھوڑی ہوتی ہے تو بعد میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ برکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر تنزل ہوتا ہے تو برکت کے بعد ترقی نصیب ہوتی ہے، اگر پہلے زوال ہوتا ہے تو برکت کے بعد اس آدمی کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے قانون ہی بنا دیا کہ زوال سے نکلنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے قرآن تیرے لیے ضروری ہے، تنزل سے نکلنے کے لیے، ترقی کے مراحل طے کرنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے ساتھ تیرا تعلق وابستہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کریم نے بطور مثال دنیا کے اندر اعلان کیا کہ لوگوں میری برکت کتنی ارزاں ہے، میری برکت کا خزانہ کتنا بڑا سستا اور کتنا بڑا قیمتی اور عظیم خزانہ ہے کہ اس برکت کی وجہ سے دنیا کے اندر میں نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مقدس کو دنیا کے جہان کے اندر اپنی برکات اور اپنے انوارات کی وجہ سے اتنا ترقی نصیب کی، اتنا کمال دیا، اتنا بخت و اقبال دیا کہ اس ترقی تک آج تک کوئی شخص پہنچ نہ سکا جو ترقی میرے پیغمبر کو قرآن مقدس کی برکت کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سن میرے پاک پیغمبر، آپ اپنی حالت کو پہلے بھی دیکھیں، آپ اپنی کیفیت کو پہلے بھی دیکھیں۔ آپ اسی مکے کی سرزمین کے اندر رہنے والے انسان ہیں، آپ انہی قریشیوں کے اندر رہنے والے ہیں، اس قبیلے اور کنبے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ میرا پیغمبر جب تک تیرے سینے پر قرآن نہیں آیا، جب تک تمہیں میں نے قرآن والی برکت نہیں دی، اس وقت تیری حالت اور کیفیت ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اے میرے پاک پیغمبر، جب تک قرآن تیرے سینے میں نہیں اتارا اس وقت تک آپ کو کتاب کا پتہ نہیں ہے، اس وقت تک ایمان کی حقیقت اور جزویات کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جس وقت میں نے قرآن کو تیرے سینے میں نازل کیا تو سب سے پہلی برکت وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، میں نے تیرے سینے کو ایسا منور کر دیا میرا پیغمبر کہ تیرا سینہ تجلیات خداوندی کا مرکز بن گیا۔ اب میرا پیغمبر، جو رحمت میری زمین پر آتی ہے، جو برکت میری زمین پر آتی ہے، جو شفقت میری زمین پر آتی ہے، سب سے پہلے مرکز تیرا سینہ بن گیا۔ تیرے سینے پر وہ برکت پہلے نازل ہوتی ہے، بعد میں کسی اور کو نصیب ہوتی ہے، ایسا مرکز بنا دیا میرے پاک پیغمبر۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ما
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. اے میرے پاک پیغمبر، اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو جب تک تو قرآن پڑھ کے نہیں سنائے گا اس وقت تک اس کو ہدایت ہی نہیں مل سکتی. اتنا آپ کو میں نے منور کر دیا، اتنی برکت تیرا وجود بنا دیا، تیرے وجود کو اپنی رحمت کا مرکز بنایا، اپنی برکت کا مرکز بنایا، اپنی وحی کا مرکز بنایا، اپنی کلام کا مرکز بنایا، انعامات کا مرکز بنایا، اکرامات کا مرکز بنایا، احترامات کا مرکز بنایا. میرا پیغمبر، احترام آئے گا تو سب سے پہلا تیرا احترام، انعام آئے گا تو سب سے پہلا تیرا انعام، قرآن آئے گا تو سب سے پہلا تیرا قرآن، فرقان آئے گا تو سب سے پہلے تیرا فرقان ہوگا. اسی لیے میرے پاک پیغمبر، قرآن جب نازل ہوا تو برکت سب سے پہلی یہ برکت ہے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اے میرا پاک پیغمبر، میں نے دونوں جہانوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا بنا دیا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا دیا، آپ کو میں نے اپنا نذیر بشیر اور اپنا میں نے پیغام بر بنا دیا. کیسی برکت ہوئی؟ جو ہی قرآن آیا اللہ فرماتے میرا پیغمبر قرآن کی برکت دیکھو، آپ کو میں نے کتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے میرا پاک پیغمبر، اس قرآن کی برکت یہ کہ انا ارسلناک شاہدا. اے میرا پاک پیغمبر، اب دنیا کے اندر جب تک تو میری توحید کی گواہی نہیں دیتا اس وقت تک میری توحید بھی دنیا میں ثابت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلا میرا گواہ بھی تو ہے، سب سے پہلے میری پیغام توحید کو سنانے والا بھی تو ہے، سب سے پہلے میرا مقام توحید دنیا کے اندر پہنچانے والا بھی تو ہے. اس لیے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ کو شاہد بھی بنا دیا، شاہدن و مبشرا. اے میرا پاک پیغمبر، اب میں آپ کو اتنی برکت دے رہا ہوں، اتنی برکت دے رہا ہوں کو جو تو تیری گواہی کو تسلیم کر لے اور تصدیق کر دے میرا پیغمبر، اس بندے کو زمین پر جنت کی مبارک دے دے، جنت کی خوشخبری سنا دے. مبشرا ونذیرا. جو بندہ تیری زبان کی تصدیق اور تائید نہیں کرتا اس بندے کو جہنم کی وعید اور ڈراوا بھی سنا دے. وداعیا الی اللہ. اب ساری کائنات کو میری طرف بلانے والا بھی تو ہے. اب ساری کائنات کی توجہ، ساری کائنات کے خیالات اور تصورات کو پھیر کے میری جانب لے آنے والا بھی تو ہے. میرا پیغمبر، قرآن کی برکت میں نے تیرے اوپر اتنی عظیم نازل کی، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے میرے پاک پیغمبر، اب آپ 14 طبق کی کائنات کے لیے روشن دلیل بن کر آ گئے میری برکت کی. سراج منیر میں نے آپ کو بنا دیا میرا پیغمبر. اب کسی کو برکت مل سکتی ہے تو میرا پیغمبر تیری بات کی تائید کرنے کے اندر برکت مل سکتی ہے. ہاں، جو بندہ تیری زبان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا اس بندے کو دنیا کے اندر میں نے برکت بھی نہیں دینی. اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر، یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں کہ آپ یتیم تھے، یتیمی سے میں نے آپ کو پالا اور سنبھالا،
اس کے بعد میں نے یتیم کے بعد آپ کو دنیا کا در یتیم بنا دیا، عظیم انسان بنا دیا، اتنی برکت تیرے اوپر نازل ہوئی میرا پیغمبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ میری برکت کا نتیجہ ہے کہ آپ کو پہلے راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، لین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میرا پیغمبر جس وقت تیرے اوپر قرآن نازل ہو گیا تو ہم نے کیا کیا؟ فہدا، تیرے لیے سارے راستے بھی کھول دیے، تمہیں راستہ بھی دکھا دیا جو سیدھا زمین سے چلتا ہے عرش برین تک، اس راستے کو میں نے تیرے لیے منور کر دیا، تیرے لیے روشن کر دیا میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے تیرے لیے سارا نظام بابرکت کر دیا، اب کسی تیرے کام میں بے برکتی نہیں ہوگی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ پہلے دنیا کے اندر غریب ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ دنیا آپ کو کہتی کہ یار اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کا دادا فوت ہو گیا، اس کو سنبھالنے والا اس کا چاچا فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، یہ تو غریب انسان ہے، اس کا رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے خوبصورت قیمتی لباس نہیں ہے، یہ تو غریب بندہ ہے۔ آپ غریبوں میں شمار ہوتے تھے۔ اب میرا پیغمبر جب قرآن تیرے اوپر آیا کتنی برکت میں نے نازل کر دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اب سارے فقیر آپ کے دروازے پر مانگنے آتے ہیں، اتنا غنی بنا دیا، اتنا دولت والا بنا دیا کہ قرآن والی عظیم دولت تیرے سینے پر جب نازل ہوتی ہے تو ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہو گئیں، ساری دنیا کی دولتوں کو تیرے قدموں میں نچھاور کر دیا، ساری دولتوں کو تیرے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ غریب آدمی اس وقت امیر ہوتا ہے جب اس کے سینے میں کیا آ جائے؟ قرآن آ جائے۔ دیکھو یار کتنی عظیم خزانہ ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ غریب انسان کا بچہ ہے، کچے مکان اور جھونپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں، کوئی روز مرغ اور بکرے کھانے والے بھی نہیں ہیں، دال ساگ پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں، لسی پی کے گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ جب دولت آ گئی قرآن والی سینے کے اندر ساری صف بن جاتی ہے، مسجد بھری جاتی ہے، کروڑ پتی بھی اس میں موجود ہیں، ارباں پتی لوگ موجود ہیں، مربے کے مالک لوگ موجود ہیں، بلڈنگ والے موجود ہیں، بینک بیلنس والے لوگ موجود ہیں، لیکن مصلی پر وہ آئے گا جو امیر سے امیر تر ہوگا۔ مصلی رسول پر کروڑ پتی کا انتخاب نہیں ہوتا، اربوں پتی کا انتخاب نہیں ہوتا۔ او بادشاہ وقت کا موجود ہے، وزیر مشیر امیر کبیر موجود ہے، لیکن مصلی رسول پر وہ آئے گا جس کو دنیا سے سب سے بڑی دولت اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ دولت کون سی ہے؟ بولو یار، وہ دولت کیڑی ہے؟ او دولت صرف اللہ دا قرآن ہی ہے جیڑی دولت دے ماتات بندہ ممبر رسول تے بیٹھ سکدا ہے، مصلی رسول تے کھلو سکدا ہے، جنازے دی صف بن گئی ہے تے اوہی مصلی تے آ سکدا ہے، اوہی جنازہ پڑھا سکدا ہے۔ باقی دنیا دیاں دولتاں دے مالک، ارباں خرباں پتی دے مالک، انہاں نو کوئی بندہ مصلی تے بلانے واسطے تیار۔ اس واسطے دنیا دی عظیم تو عظیم دولت اللہ نے بنائی ہے تا قرآن بنایا ہے۔ تا اللہ دے رسول فرماندے اس تو بڑا بدبخت انسان میری امت وچ کوئی نہیں جس نو اللہ قرآن علی عظیم دولت دے تے تاوی او ہور کسے دولت دے پیچھے نسدا پیا ہوئے۔ نا نا، جدو قرآن علی دولت آ جاوے پھر باقی دولتاں تو منہ پھیر لے۔ اللہ فرماندا ہے قرآن علی دولت دی برکت نال باقیاں دولتاں تیرے پیچھے خود بخود آسن، تینوں انہاں دے پیچھے جان دی لوڑ نہ پیسی، تلاش کرنے دی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جے اس دولت نو سینے چ محفوظ کیتا ساری دنیا دیاں دولتاں تیرے قدماں دے تلے بچھا دے سا۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر
حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے دے اندر ایک شخص ہے. اس واسطے میں دسیا نا کہ عزت اصل قرآن نال ہے. چونکہ قرآن والی دولت آ جاوے تا اس تو بڑی دولت ہور کوئی نہیں ہوندی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے تشریف لے آن تو پہلے تورات دا ایک بہت بڑا عالم ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. اس تورات دے اندر کسے ورقے تے پڑھ لیا کہ ایک آخر الزمان رسول تے نبی بن کے آون والا ہے جڑا یتیم پیدا ہو سی. اس تو بعد اللہ اس نو کتاب دے سی تے نبوت دے سی تے اتنا انعام دے سی, اتنی برکت اس تے نازل کر سی کہ او سارے جہان دا سردار بن جا سی, سارے نبیاں دا سردار تے ساری کائنات تے مخلوق دا سردار. او دے دل وچ خیال آ گیا کہ کاش میرا اللہ میری زندگی اتنی لمبی کر دے وے ہا جے میں اس انسان نو ویکھ لواں ہا کہ جدوں تے تو برکت نازل کر سے تے لیکون للعالمین نذیرا کہ او سارے جہان دے اندر تیری قدرت دا شاہکار بن کے آسی, نذیر تے بشیر دا لقب پا کے آسی. اللہ میں اونوں کدے ویکھ لواں ہا تا بڑا مزہ آویا. اس اللہ کولو انج دعا منگی دلوں کہ اللہ دی دعا قبول ہی کر لے. حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سارے آکھو, سارے درود پڑھو نا. جنہ نبی علیہ السلام نال سچا عشق تے پیار زور نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی عادات محمد, صلی علی صفات محمد, صلی علی آیات محمد, صلی علی حرکات محمد, صلی علی برکات محمد, صلی علی حسنات محمد, صلی علی نظمات محمد, صلی علی بینات محمد, صلی علی کلمات محمد, صلی علی عظمات محمد, صلی علی حسمات محمد, صلی علی اسماء محمد, صلی علی عظمات محمد, صلی علی عزود محمد, صلی علی وجود محمد, صلی علی سعود محمد, صلی علی سجود محمد, صلی علی قعود محمد, صلی علی جمود محمد, صلی علی حموت محمد, صلی علی صدر محمد, صلی علی زلف محمد, صلی علی کتف محمد, صلی علی بنان محمد, صلی علی جنان محمد, صلی علی قلب محمد, صلی علی عزم محمد, صلی علی فصل محمد, صلی علی اصل محمد, صلی علی نسل محمد, صلی علی فصل محمد, صلی علی خصل محمد, صلی علی خصال محمد, صلی علی آل محمد, صلی علی کمال محمد, صلی علی جمال محمد, صلی علی اعمال محمد, صلی علی برکات محمد, صلی علی امال محمد, صلی علی رمان محمد, صلی علی امان محمد, صلی علی بیان محمد, صلی علی فسیق محمد, صلی علی شفیق محمد, صلی علی عتیق محمد, صلی علی ابی بکر صدیق محمد, صلی علی کتاب محمد, صلی علی ذہاب محمد, صلی علی حساب محمد, صلی علی عمر بن الخطاب محمد, صلی علی جنان محمد, صلی علی قرآن محمد, صلی علی بیان محمد, صلی علی عثمان محمد, صلی علی عظیم محمد, صلی علی جلی محمد,
صلی علی نقی محمد صلی علی تقی محمد صلی علی علی محمد صلی علی اعظم محمد صلی علی فاطمہ محمد صلی علی عثمان محمد صلی علی عظیم محمد صلی علی جلی محمد صلی علی نقی محمد صلی علی تقی محمد صلی علی علی محمد صلی علی اعظم محمد صلی علی فاطمہ محمد صلی علی عذر محمد صلی علی عشر محمد صلی علی بزم محمد عزم محمد نظم محمد غسل محمد غسل محمد رجل محمد رجل محمد انان محمد جنان محمد بیان محمد قرآن محمد لسان محمد عنوان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تساں تھک پے ہو میں نہیں تھکا چونکہ تساں دور تو سفر کر کے آئے ہو نا میں تو اتھوں اٹھ کے بہ گیا تھوڑے نال. کیا خیال ہے تھک گئے ہو کہ نہیں چل دے رہا سو اللہ دے پاک پیغمبر دی تعریف کر دے رویے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف کردیاں بندہ مک سکدا ہے میرے پیغمبر دی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تے جتنا بندے کولوں اپنی زندگی دے اندر سب تو بڑی عبادت ہے تا او اللہ دے پاک پیغمبر تے درود و سلام پڑھن والی عبادت ہے جو صحابی نو اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ دسیا ہے کہ میرا ساتھی سب تو زیادہ اپنی زندگی دے 4 حصے کیتے کر ایک حصہ باقی عبادت واسطے تے 3 حصے میں پیغمبر تے درود واسطے کڈے کر. درود پڑھنا چاہیے نا. جڑے اللہ دے پاک پیغمبر دے درود دے منکرن انہاں دی کوئی عبادت اللہ دے دربار وچ منظور نہیں. تے پھر درود ہی او ہوے جڑا درود میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلیا ہے. نقلی درود دی بھی ضرورت کوئی نہیں. نقلی درود پڑھ کے مر ونجے کھپ ونجے اللہ فرماندا ہے او دے درود پڑھے دا بھی فائدہ کوئی نہیں. ہاں میرے پیغمبر دی زبان وچوں نکلیا ہویا درود دا ایک جملہ پڑھ لوے تے اپنے طرفوں نقلی درود دا 1,00,000 جملہ پڑھ لوے اللہ فرماندا ہے اس ایک جملے دے ثواب دا مقابلہ تیرا نقلی درود قیامت تک واسطے نہیں کر سکدا. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے تے ہجرت کیتی ہے تے مدینہ طیبہ دی طرف رخ کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر دا وجود قرآن دی وجہ نال ایڈا برکت والا ہو گیا ہے کہ جڑے ویلے ہجرت کر کے پے آندے نے اس مدینہ نو لوگ پہلے یسرب آدے ہوندے ہن. پہلے کیا آدے ہن او یار بولو اللہ دا نام بولو. پہلے کیا آدھے نا یسرب آدھے ہوندے ہیں. یسرب دا معنی ہوندا ہے بخار دا علاقہ تپ دا علاقہ تے تپش تے حرارت دا علاقہ جتھے بندہ صحت مند بھی ونجے تے واپس بیمار ہو کے آوے. ایڈا سخت ترین علاقہ شمار ہوندا ہے مدینہ طیبہ دا علاقہ. اس یسرب دے علاقے والے پاسے جس وقت میرے پاک پیغمبر نو اللہ نے ہجرت کرن دی اجازت دیتی ہے تے حکم دیتا ہے کہ میرا پیغمبر ہن وطن اپنا چھوڑ دیو تے علاقہ اپنا چھوڑ دیو. علاقہ کیوں پہ چھوڑ دین وطن کیوں پہ چھوڑ دینے جو علاقے دے جڑے چودھریاں تے وڈیرے تے سردار ابو جہل تے ابو لہب دی پالٹی گئی تے سرداری انہاں دی پی چل دی گئی. انہاں ابو جہل دی پالٹی نے اعلان کر دیتا او لوگو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او
ابو جال دی پالٹی دے نال تعلق رکھن والے ہو مرد مر ونجائے پر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی قرآن سنن دی تو اجازت کوئی نہیں جس بھی قرآن سنیا او دی خیر کوئی نہیں او دے نال اساں ظلم و ستم دے پہاڑ او دے اتے توڑ دے وڑے نے جس بندے بھی قرآن سن گدا سنن تو بعد قرآن دا دل وچ اثر لے لیا اس بندے دے نال ساڈا بئی کاٹ ہو وجنا ہے اونوں علاقے دے اندر تنگ کر کے اسی رکھ لونا ہے جڑے ویلے ابو جال دی پالٹی نے اعلان کیتا ہے جو اس کلام قرآن نو سنن دی اجازت کوئی نہیں اللہ کریم فرما دے میرا پیغمبر گھبرا نہیں جے اے قرآن تیرا نہیں سن دے ساری دنیا دے لوگ کن بند کر لون تے تیرا کلام نہ سنن میرا پیغمبر تو کیا کیتا کر رتل القرآن ترتیلا میرا پیغمبر جڑے ویلے دنیا رات نو ستی پئی ہوے اس ٹائم تو کلیاں اپنے گھر وچوں اٹھ کے تے بیت اللہ دے اندر آ کے تو کلیاں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا کر اے میرا اللہ میں قرآن تا پڑھا پر سنن والا جو کوئی نہیں سارے لوگ روکن والے تے منع کرن والے نے مخالفت کرن والے نے اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر ساری دنیا کان بند کر کے تیرے قرآن نو نہ سنے تا بے شک نہ سنے میرا پیغمبر میں تینوں ایڈی برکت نال نواز دیتا ہے جو تے محمدی زبان چ جڑے ویلے قرآن پڑھیندا میں اللہ بھی شوق دے نال سندا ہوندا اس واسطے میرا پیغمبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے میرا پاک پیغمبر جے مکے والے تیرا قرآن نہیں سننا چاہتے تا غم نہ کر مدینے وچ تیری انتظار پی ہوندی ہے تیرا دیدار کرن واسطے دنیا ترسدی پئی ہے بڑے بڑے تورات دے عالم تے رہبان تے ابار قسم دے لوگ تیری دیدار واسطے انتظار پہ کر دن تے منتظر بیٹھے ہوئے میرا پیغمبر چلو مکہ چھوڑ کے تیرا قرآن نہیں سننا چاہندے تے علاقہ چھوڑ دے علاقہ اپنا ایتھے نہ صحیح تے اگے صحیح مسئلہ سناونا ہے اللہ دا قرآن سناونا ہے جتھے لوگ سنن والے ہوئے اتھے ہی سناؤ اللہ دے پاک پیغمبر جدو ہجرت کرن لگے حالانکہ اللہ پاک انہوں سواریاں دی کوئی تھوڑ تک کوئی نہیں اللہ معراج والی رات جے براق بھیج سکتا ہے تے ہجرت والی رات دے اندر بھی اللہ پاک اعلیٰ تو اعلیٰ سواری دے سکتا ہے جو میرا پیغمبر مکے تو سوار ہو کے مدینہ طیبہ تو نہیں سوار ہو کے ونجے لیکن اللہ نے سواری نہیں دیتی اللہ نے سواری نہیں دیتی 400 کلومیٹر دا فاصلہ کتنی 400 کلومیٹر دا فاصلہ ہے جڑا اللہ دے پاک پیغمبر نے طے کرنا ہے اللہ ہجرت دا حکم تا دے دیتا ہے لیکن سواری دا انتظام نہیں کیتا کوئی گھوڑا کوئی نہیں کوئی خچر کول کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر توکل تے جڑے ویلے چل پہنے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے یہ سارا سفر پیدل کیوں کرایا ہے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر صدیاں دا جڑا نحوست تے بدبختی دا اس زمین دے اتے وبال آیا ہوئے ہے اس زمین تے کفر ہوندا رہا اس زمین تے شرک ہوندا رہ گیا اس زمین تے غیر اللہ دے نا دیا نظر و نیاز کھاون والے اس زمین تے غیر اللہ دے نا دیا نظر و نیاز دیا دیگا پکاون والے غیر اللہ نو پکارن والے غیر اللہ دے نا دے سجدے کرن والے غیر اللہ دے نا دیا منتا منن والے غیر اللہ دے نا دے پھیرے تے طواف پاون والے غیر اللہ دے نا دیا ڈالیاں لے جاون والے میرا پیغمبر اے جڑی زمین ہے اس زمین دیا نحوستاں نو تے محمد دے پیراں دے قدماں دی برکت دے نال میں مکاونا چاہندا او جڑے لوگ صحت مند آوے نا تے واپس آوے نا تے بیمار ہو ونجے نا میرا پیغمبر ہن جدوں تساں زمین دے اوتے ٹرنا او جتھے تیرا قدم آ گیا میرا پیغمبر جتھے تیرا پیر آیا اتھے میں آکساں خیر آئی ہے اتھے کیا آئی ہے انج سمجھو جیویں کوئی بندہ کسے دا مہمان آندا ہے تے اگوں ون کے بندہ ویلکم آدا ہے پا خیر راغلے تسا کیا دیو
خیر راگ لے کیا مطلب ہو تیرا آونا خیر ہوے تیرا بیٹھنا خیر ہوے تیرا چلنا خیر ہوے تیرا آنا تے جانا خیر ہوے تیرا اٹھنا تے بانا خیر ہوے تیرا بول تے قول ماحول خیر ہوے یعنی اللہ اپنے پیغمبر نو آدھا میرا پیغمبر تو پیدل چلتے میں اکسان جتھے پیر ہووی اتھے نری خیر ہووی اتھے نری کے ہوئے نری خیر ہی خیر ہوئے تے نری برکت ہی برکت ہوئے میرا پیغمبر تیرے پیدل چلن دے نال میں زمین دیاں بے برکتیں مکا دیونیاں نے ہون جیڑا بندہ مکے تو مدینے آسی میرا پیغمبر جے بیمار ہویا کمزور ہویا لاچار تے بے بس ہو کے آیا او دی بیماری نو تے کمزوری نو اس زمین دے اتے چلن دی برکت دی وجہ دے نال میں او دی صحت بھی ٹھیک کر دے سو میرا پیغمبر تیرے آون تو پہلے جو کوئی صحت مندی آوے ہاں تا بیمار ہووے دا ہی لوگ انہوں یسرا بادے ہن بخار تے تپ دا علاقہ میرا پیغمبر ہون جدو تسا مکے تو مدینے پہنچو پھر اس علاقے دا نا ہون یسرا بھی کوئی نہیں جیڑا بندہ ہون اس تو بعد انہوں یسرا باغسی او توبہ کرے تے اللہ پاک کو مغفرت منگے تے استغفر اللہ پڑھے ہونے دا نا یسرب نہیں ہونا میرا پیغمبر تیرے آون تو بعد ایڈی برکت نازل کر سانجے اس شہر دا نائی مدینہ طیبہ رکھ دے سا ایسا شہر جڑا پاک تے صاف تے بے باک شہر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ٹائم مکہ تو مدینہ طیبہ دے اندر پہنچن لگے تے یا پہنچن دی تے آمد دی خبر پہنچ گئی عبداللہ نو کسا پہنچ گئی جدا اس زمانے وچ نام ای حسین سواد نال حسین جدا نام ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا نام تبدیل کر کے پھر عبداللہ رکھیا سی او تورات دا عالم جڑا حسین او انتظار پہ کردا ہے تے جس ٹائم انہوں خبر ملی ہے کہ جدیاں انتظاراں دے اندر تو وقت مدت گزار دیتی ہے او اللہ دا بندہ او رسول تا آ گیا او رسول تا بولو یار زور نال بولو او رسول اپنا وطن تے اپنا علاقہ چھوڑ کے کتھے آیا بولو مدینے آیا جس ٹائم توڑی مکے وچ ہئی مدینے ہئی مدینے ایک کسے تو انہوں آج تک دسیا کہ اللہ دا رسول مکے بھی ہئی تے نال مدینے بھی ہکے ٹائم وچ اللہ دا پیغمبر جس ٹائم مکہ دے اندر موجود ہے مدینے وچ کوئی نہیں تے جڑے ویلے مکہ چھوڑے ہیں اس ٹائم مکے وچ نہیں تے مدینے وچ موجود ہے او جڑے ویلے مکہ چھوڑ کے آئے نے ابو جہل دی پالٹی تا لبدی رہ گئی اللہ دے رسول کدھر لگے گئے تے کتھے چلے گئے جے اللہ دا نبی موجود ہویا تے اپنے بستر تے حضرت علی نو سلاون دی ضرورت تا سلائے نبی کریم فرماندے میں ہن ونجن لگا میں ہن اپنا علاقہ تے بستر چھوڑن لگا جڑے بستر نو اللہ دے پیغمبر نے چھوڑے اس بستر دے اوتے امانتاں دے کے تے کس نو سلایا زور نال بولو حضرت علی المرتضیٰ تے شیر خدا نو اللہ دے نبی نے سوا دیتا ہے اپنے بستر تے لٹا دیتا ہے او نبی ہووے تا علی بستر تے نہیں ہوندا جے نبی بستر چھوڑ دے وے تے تا علی بستر تے آ سکدا ہے اس وقت تاریخاں تا پڑھ دے رہ ویندے ہو سیرت دیاں کتاباں تا پڑھ دے رہ ویندے ہو لیکن تساں مسئلہ درمیان چوں وی سمجھیا کرو جو اللہ دا پیغمبر جو ہجرت کر کے چلا گیا ہے اپنا علاقہ تے وطن چھوڑ کے تو چلا گیا ہے اللہ دا پیغمبر مکہ چھوڑ گیا ہے ہن مکے وچ کوئی نہیں مکے وچ کوئی نہیں آکو ہر ٹائم دے اندر ہکے ٹائم دے اندر ہر جگہ دے اوتے موجود ہونا موجود رہنا ایکے دا کمال ہے بولو یار ساڈا پیغمبر اعلی شان تا ضرور ہے عزت والا ضرور ہے عظمت والا ضرور ہے خاتم النبیین ضرور ہے ساری کائنات دا مخدوم بھی ہے معصوم بھی ہے اعلی بھی ہے اولا بھی ہے اسکا بھی ہے اجمل بھی ہے اکمل بھی ہے ازرف بھی ہے اشرف بھی ہے انور بھی ہے اتقا بھی ہے اخشا بھی ہے عظیم بھی ہے حریم بھی ہے کریم بھی ہے رحیم بھی ہے ارحم بھی ہے اکرم بھی ہے او ساری کائنات چ مقام تا اعلی
لیکن خدا پھر بھی کوئی نہیں، اللہ لا کمال دے وچ پھر بھی کوئی نہیں۔ اس وقت اللہ دا کمال ہے جو ہر جگہ تے رہنا، ہر جگہ تے موجود ہونا۔ اتھے آؤ تا اللہ موجود ہے، مسجد چوں موجود ہے، گھر وچوں موجود ہے، خلا وچ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ ہوندا ہے تے بندہ ایک جگہ ہوندا ہے۔ بندہ اللہ دا پیغمبر جدو علاقہ چھوڑ کے مدینہ تو یہ باندے اندر آئے تے حضرت عبداللہ نو خبر پہنچی ہے۔ حضرت عبداللہ تے دوڑدا دوڑدا آئے، اگا آوے تے اللہ دے پاک پیغمبر محفل بنا کے تے مجلس بنا کے بیٹھے ہوئے نے۔ اسے ٹائم عبداللہ دی پہلی نظر پئی ہے چہرہ منور تے، پہلی نظر کتھے پئیے؟ اس سچی سچی پیشانی تے مقدس پیشانی تے چہرہ انور دے اتے نظر پئیے تے بول کیا دا ان ہاذا لیس بوجہ کاذب۔ او لوگو میں ہور تا گل انہاں دی سنی کوئی نہیں، نبوت دا اعلان تا سنیا کوئی نہیں، قرآن انہاں دا سنیا کوئی نہیں، کتاب انہاں دی سنی کوئی نہیں، صرف پہلی ملاقات پہ ہوندی ہے۔ اے محفل دے اندر بیٹھے ہوئے نے چپ چاپ تے میں آ گیا۔ او کائنات والے ہو، او مدینے والے ہو تے مکے والے ہو تے عرب والے ہو تے طائف والے ہو، یمن والے ہو، او مصر والے ہو، سن لو میں عبداللہ دا اعلان، میں تورات دا عالم ہاں، ایک ایک ورک گردانی کر کے چھان بین کر کے میں تورات نو پڑھے ہویا ہے۔ میں قرآن تورات دا عالم بھی ہاں تے حافظ بھی ہاں، میں تورات نو یاد بھی کیتا ہے۔ او لوگو میں اپنے دل دے نال سچی گواہی دیوان لگا کہ اس بندے دے چہرے وچوں پتہ لگدا ہے جو صداقت اس وچ بند ہو گئی ہے۔ اے دے بندے تے چہرے نو ویکھن تو بعد میں فیصلہ کر دیتا ہے جو اس چہرے والا بندہ کدے جھوٹ نہیں بول سکدا۔ ایسے حسین چہرے والا، عظیم چہرے والا، آسن چہرے والا، اکمل تے اشرف چہرے والا، بڑے مجموعہ لے کے آون والا، حسن دا کمال لے کے آون والا، حسن دی رہنائیاں دے نال، حسن دی برکات دے نال آون والا ہے چہرہ، اے کدے جھوٹ نہیں بول سکدا، اے دی زبان وچوں کدے جھوٹ نہیں ہو سکدا۔ اس وقت میں گواہی دینا کہ چہرہ سچے انسان دا ہے، ہور کسے دا کوئی نہیں۔ سیدھا تیر اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ون کے آدا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی باقی گلاں بعد وچ کرنیاں تے پہلے مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ، پہلے اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر کلمہ پڑھائے تے حضرت عبداللہ زور زور نال آکھنا شروع کر دیتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دینا سچے دل دے نال کہ اللہ دے نال دا معبود کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ دا معنی او دے نال دا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی اس جہاں کوئی نہیں، او کسے جہاں کوئی نہیں، او ایسا معبود تے مسجود ہے جڑا اپنی صفات تے کمال دے اندر لا شریک خدا وے، اس وقت او دا کوئی شریک نہیں۔ واشہد انک رسول اللہ، میں دوے نمبر تے گواہی دینا کہ اے بندہ اللہ دا سچا رسول ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کلمہ پڑھ دے، گواہی دے دیندا ہے تے نال آدا یا رسول اللہ میں کوئی عام بندہ تا کوئی نہیں، میں بھی عالم ہاں تے میرا ابا بھی عالم، میں بھی فقیہ ہاں تے میرا ابا بھی فقیہ ہے۔ اس واسطے لوگ میری بڑی عزت کر دین، لوگ میرا بڑا احترام کر دین۔ یہودی قوم انہاں ساریاں دا میں سردار ہاں، میرا ابا بھی سردار ہے تے میں بھی سردار ہاں، او بھی عالم ہے تے میں بھی عالم ہاں، میں بھی بڑا فقیہ قسم دا انسان ہاں تے ابا ہی میرا فقیہ ہے۔ اس وجہ دے نال اسا خاندانی طور تے علمی گھرانے نال تعلق رکھدے ہیں، سارے یہودی میری بڑی عزت کر دین تے میرا بڑا مقام ہے انہاں دے نزدیک۔ یا رسول اللہ اے یہودی قوم ہے بھی بڑی ضدی تے انوکھی قوم ہے، اے بڑی پردازی قوم ہے، اس واسطے یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر واسطے پاسے ہو وینا تے میری قوم نو تھوڑا جہا پیغام دے کے تے انہاں نو بلوا لو، تھوڑا جہا انہاں نو بھی دعوت توحید دے دیو، متا کوئی نہ چ منن والا ہو ونجے تے انہاں دی بھی نجات ہو ونجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے آکھیا ٹھیک ہے تو ایک کمرے تے سائیڈ تے چلا ونج، میں باقی ساریاں نو بلا لینا۔ اللہ دے پیغمبر نے ساریاں یہودیاں نو پیغام بھیجا، او سارے دے سارے آ گئے۔
گئے نبی کریم فرماندے اے دسو تہاڈا کے خیال ہے عبداللہ ابن سلام دے بارے دے اندر سارے بول کے آکھن لگے خیرنا وابن خیرنا سیدنا وابن سیدنا وافقہنا وابن افقہنا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈے وچوں بہترین انسان ہے ساڈے چوں او بھی بہترین ہے او دا ابا ہی بہترین ہے او بھی سردار ہے او سردار دا پتر ہے او فقیہ ہے تے فقیہ دا پتر ہے او تا بڑا عظیم انسان ہے بڑا تورات دا عالم تے حافظ انسان ہے سانو دی گلاں تے بڑا اعتماد ہے سانو بڑا یقین ہے اللہ دے پاک پیغمبر آدن اچھا جے عبداللہ من ونجے میری دعوت نو لا الہ پہلے درود پڑھے ہوئے تو ہن لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ دی توحید دا بھی نال تذکرہ ہوئے نا درود تا فائدے مند ہوندا ہے جے بندہ توحید من لوے جے دل وچ توحید نہ ہوے تے مشرک انسان ہوے ساری رات درود پڑھ پڑھ کے مصلی تے مر ونجے ابو جہل تو اونچا لقب پھر بھی نہیں پا سکدا اے سمجھو کہ ابو جہل ہی نرا مر گیا ہے ہاں جے اللہ دی توحید ہوے ایک واری درود پیغمبر تے پڑھے مرے تے سیدھا جنت جاوے ہاں پڑھو لا الہ زور نال پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا حافظ الا اللہ لا ناصر الا اللہ لا ظاہر الا اللہ لا باطن الا اللہ لا قادر الا اللہ لا قاہر الا اللہ لا ممکن الا اللہ لا متقن الا اللہ لا عظمہ الا اللہ لا قادر الا اللہ لا جابر الا اللہ لا غالب الا اللہ لا کامل الا اللہ لا حامد الا اللہ لا الہ الا اللہ او یہودیو جے تہاڈا مولوی تے تہاڈا سردار میرے کلمہ توحید نو من لوے کیا خیال ہے تساں وی من گن سو کے کوئی نہ آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر او تاں بڑا بہترین انسان ہے بہترین انسان دا بیٹا ہے او تاں بڑا سردار ہے سردار دا بیٹا ہے او تاں بڑا فقیہ ہے فقیہ دا بیٹا ہے جے او من گنے تاں سانو کوئی مصیبت تا کوئی نہیں سانو کوئی عیب تا کوئی نہیں سانو کوئی گلا تا کوئی نہیں اساں وی او دے پیچھے پڑ گنساں لا الہ الا اللہ اساں بھی پڑھن واسطے تیار ہے نبی کریم فرماندے آ عبداللہ نکلا قوم تا تیار ہوئی کھلیے جڑے ویلے عبداللہ اچانک کمرے دے وچوں نکلے تے پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے کلمہ جڑے ویلے اس پڑھے تے کمرے دے وچوں نکلے تے اپنی قوم نو مخاطب کر کے دے یا ایھا الناس ان رسول اللہ او میری قوم والے ہو اے اللہ دا سچا تے پکا رسول ہے اے دی رسالت نو من گنو اللہ دی توحید نو من گنو جو نجات چاہندے ہو جڑے ویلے انہاں اے گل کیتی ہے قوم دیاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے جو ایک ہو گئی ہے ساڈے نال اساں گل وی کر چکے ہیں اسے پیراں تے کھلے کھلے آدن شرنا و ابن شرنا اجہلنا و ابن اجہلنا او لوگو ساڈے وچوں سب تو وڈا بدماش تے دہشت گرد اے کھلے پہلے کیا آدھے ہیں بڑا نیک بندہ ہے بڑا بزرگ آدمی اے دا ابا ہی بڑا بزرگ ہے جی اے نسلی خاندانی بادشاہ علمی گھرانا ہے اے دے بغیر ساڈا گزارا ہی نہیں چلدا تے جس ٹائم اس منیا نا اللہ دے قرآن نو اللہ دی توحید دا اقرار کیتا ہن سارے بتی تے مشرک تے یہودی آدن شرنا و ابن شرنا اے دے نال دا بدترین تے اے دے نال دا بدماش بندہ ساڈی نظر وچ ہور کوئی نہیں اے ویکھو یار سانو کچھ پڑھاندا رہیا تے ہن آپ کچھ کھلا پڑھدا ہے اس واسطے آدن نا کہ دنیا دی نظر وچ اللہ دی توحید والا بندہ ماڑا ہوندا ہے پر اللہ دی نظر وچ با کمال بندہ ہوندا ہے
اس واسطے اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر جل میدان دے اندر جا کے اعلان کر، میدان دے اندر کے کر اعلان کر، سب تو پہلا اعلان میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا کیتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرا پاک پیغمبر میری کبریائی نو بیان کرو، میری توحید دا آواز لوگاں نو سنا دیو، کل میرا پیغمبر جل میدان وچ، میرا پیغمبر جل میدان دے اندر، کل جل میرا پیغمبر او ساری کائنات دے لگے ہوئے باغ دا گل میرا پیغمبر، جل میرا پیغمبر جیڑا تیری گل نو من گنے او دا لگ وجنے دنیا دے اندر مل میرا پیغمبر، تے جیڑا تیری گل تے توحید نو نہ مننے او جہنم دے اندر رول گیا میرا پیغمبر، اے رول گیا ہے، جیڑا تیری گل نو من گیا ہے او اللہ دی ترازو وچ تل گیا ہے، جیڑا تل گیا او دا لگ مل گیا ہے، او جیڑا تیری گل تو پچاٹ گیا ہے رول گیا ہے، اس وقت میرا پیغمبر تو میری توحید دا گل بن کے آیا ہے، تو میرے پیغام دا پھول بن کے آیا ہے، اس وقت اعلان کیتا میرے پیغمبر نے، پیغمبر نو من کے تے عبداللہ نے اعلان کیتا، یہودیاں نے فتوے لاونے شروع کر دیتے تے پچھلے پیری ہٹنا شروع کر دیتا، انہاں کہ کوئی نہ اساں اینو شریف ہی نہیں مندے، اساں اینو عالم ہی نہیں مندے، اساں اینو بادشاہ فقیہ نہیں مندے، اے تا بادشاہ بڑا بدترین انسان ہے، بڑا بدماش انسان ہے تے او لایا، لیکن عبداللہ دے او باویں جیڑا کو جا دے ہو ہن تا مینوں پتہ لگ گیا ہے جو اے دے نال دا سچا دنیا وچ آیا نہیں، اے دے نال دا برکت دا اعلان کرن والا دنیا تے آیا کوئی نہیں، اللہ دی توحید دا اعلان سن کے عبداللہ دے دل ایڈی برکت اللہ نے نازل کیتی کہ عبداللہ نے قرآن والی برکت نو کافی سمجھیا، قوم ساری نو چھوڑ دیتا، قوم ساری نو چھوڑ دیتا، لیکن اللہ دے قرآن والی برکت نو چھوڑن واسطے تیار نہ ہویا، تا اللہ کریم فرماندا ہے لوگو جے تواڈے دل وچ خیال آ ونجے جے اللہ تیری برکت تو بغیر اساں تے رہ ہی نہیں سکدے، اللہ فرماندا ہے قرآن نو سینے نال لاونا تواڈا کم ہے، تواڈے گھر دے اندر برکت دیاں بارشاں وسا کے ساریاں کمیاں تے تھوڑا نو پورا کر دینا میرا کام ہے، جے گھر وچوں قرآن نکل گیا قیامت تک تیرے گھر وچ برکت دا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں آ سکدا، اگر نبی نو برکت ملی تا قرآن دی وجہ نال، جے امتی نو ملنی ہے تا وی قرآن دی وجہ نال، اللہ مینوں اور تہانوں قرآن دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی تو ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔